السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم دنیا کے ایک عجیب قیدی کے بارے میں سنانے جا رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا تھا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں اور قیصر کی فوج کے درمیان کافی لمبی لڑائی ہوئی۔ قیصر مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹ کر حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ قیصر نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران ہو گیا۔ دونوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی وہ یوں تھی۔ قیصر کہتا ہے، نصرانیت قبول کر لو، کرسچینٹی قبول کر لو تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ قیصر کہتا ہے، اگر تم نصرانیت قبول کر لو گے تو میری آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں، نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ قیصر پھر کہتا ہے، اگر تم نصرانیت قبول کر لو گے تو آدھی سلطنت دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں شریک کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی قسم، اگر تم مجھے اپنی پوری سلطنت، اپنے باپ دادا کی سلطنت، عرب اور عجم کی حکومتیں بھی دو تو میں ایک پلک جھپکنے کی دیر تک بھی اپنے دین سے منہ موڑ نہیں سکتا۔ قیصر کہتا ہے، غضبناک ہوتا ہے اور کہتا ہے، اچھا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے قتل کر دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ قیصر نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے ڈرانے کے لیے، پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ ان کو ایک ستون سے لٹکایا گیا، ان کے دائیں بائیں خطرناک تیر چلائے گئے تاکہ ڈر کر عیسائیت قبول کر لے۔ جب قیصر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی، وہ کسی حال میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو حکم دیا کہ قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پینا بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے مرنے کے قریب ہو گئے تو قیصر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو کہا، اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے کہ میں وہ پریشان حال ہوں جس کے لیے حرام غذا بھی حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ یہ بات قیصر کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین اور جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا کہ ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی مگر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی گئی اور کہا، تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا ہے؟ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ اللہ کی قسم، اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں، یعنی ایک آنکھ اٹھا کر بھی اس نے نہیں دیکھا۔ جب قیصر کا ہر پلان ناکام ہوا وہ عبداللہ بن حذافہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کے دیگ منگوایا اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دیگ کے سامنے لایا اور ایک مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، جن کی ایک ہی چیخ نکلی،
اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئیں اور تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر قیصر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام کو چھوڑ دینے کی پیشکش کر دی، مگر عبداللہ بن حذافہ نے انکار کر دیا۔ قیصر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ یہ دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دیا جائے۔ جب قیصر کے کارندوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کیا اور اس کی تپش کو محسوس کیا تو عبداللہ رونے لگے۔ آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر قیصر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا، عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا، نہیں۔ قیصر کہتا ہے، پھر کیوں رو رہے ہو؟ کس نے تم کو رلایا؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے بالوں کے برابر جان ہوں اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلتے رہیں۔ یہ سن کر قیصر نے مایوسی کے عالم میں عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تم کو چھوڑ دوں؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے تیار ہوں۔ قیصر کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کیے گئے۔ جب واپس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور آپ کو واقعہ بتایا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دینا ہر مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے اور عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دیا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، ان کو پڑھنے کی، یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہمارے بچوں کو اس طرح کے واقعات پڑھانا چاہیے؟ ہاں، بالکل پڑھانا چاہیے، بلکہ یہی اصل ہیرو ہیں زندگیوں کے۔ اور آج کل کے ہمارے پاس اپنی اولادوں کو اسلام کے ہیروؤں کے بارے میں بتانے کا وقت نہیں۔ ہماری اولادیں یہ تو جانتی ہیں کہ سپر مین، آئرن مین، بیٹ مین یہ خیالی ہیں، اور اصل ہیرو کون، کیسے ہوتے ہیں، اسی کا ہم کو علم نہیں ہے۔ دوستو، بچوں کو سنانے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ